السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں۔ ایک دوست نے مجھے کل پرسوں بتایا، اس کا فون آیا کہ میں 12 سال سے ڈپریشن کا مریض ہوں، جبکہ جو جدید سائنس نے سرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ کوئی چیز نہ کھائے، کوئی علاج نہ کرائے، کچھ بھی نہ کرے تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ماہ میں وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ڈپریشن سے خود بخود نکل آتا ہے۔ اب جو 12 سال سے اس مرض میں مبتلا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں ہے ایسا۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم ڈپریشن کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے نکلنا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا وہم بن جاتا ہے۔ ہمیں مختلف چیزوں سے ڈر لگتا ہے، لوگوں میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، خود اعتمادی بہت کم رہ جاتی ہے، گھر میں چڑچڑاپن، غصہ، بچوں پہ غصہ ہونا، گھر والوں سے غصہ ہونا، کیونکہ باہر تو ان کا احساس کمتری کا لیول جو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس لیے باہر بات نہیں کر سکتے دوستوں میں یا لوگوں میں، گھر میں ان کا راج ہوتا ہے اور گھر میں پھر یہ چڑچڑاپن، غصہ، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ڈپریشن تو اتنا کوئی خاص مرض نہیں ہے، یہ ہوتا کیونکہ آپ کو ایک مطلوبہ چیز نہیں مل رہی تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ فرض کر لیں کہ نوجوان جوڑا ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، تو ان میں سے دونوں یا ایک تو لازمی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ہے اب کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی سرکاری تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزیں، تعلیم میں نمبر نہیں اچھے آ رہے، یا کوئی کام ہے وہ ڈھنگ سے نہیں ہو رہا، کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، تو یہ کافی ساری وجوہات ہیں ڈپریشن کی۔ پریشانی اصل وجہ ہے ڈپریشن کی۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ میڈیسن کھانی چاہیے۔ میڈیسن کھائیں گے ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہمارے پیسے ضائع ہوں گے۔ ڈپریشن سے نکلنے کا آپ کو آسان حل بتا رہا ہوں، اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ نکل آئیں گے، لیکن اس پہ آپ کو مسلسل عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے کرنا کہ ہے، جب آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں نمازیں شروع کر دیں، نماز پڑھا کریں۔ اب عام روٹین میں بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا، جو نہیں پڑھتے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو نمازیں شروع کر دیں، جو پڑھتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو 7 نفل شروع کر دیں۔ خدا کی قسم، جتنے آپ زیادہ نفل پڑھیں گے نا اتنا آپ کا ڈپریشن کا لیول لو ہوتا جائے گا۔ لمبے سجدے کرا کریں، لمبے سجدے، نفل پڑھنے ہیں آپ نے، 1 رکعت پڑھ لی آپ نے، سجدے میں گئے، 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کریں، دوبارہ دوسری رکعت پڑھ لی، پھر سجدے میں گئے، 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کریں۔ 15 سے 20 منٹ آپ 2 رکعت نفل پہ اگر لگا دیں گے نا تو آپ کو بڑا سکون ملے گا، ڈپریشن آپ کا آدھے سے کم رہ جائے گا۔ اور اس کو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں گے، عشاء کے بعد نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نفل پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، 15-20 منٹ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ 1 ہفتہ کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں دیتا، زیادہ بڑا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ 1 ہفتہ مسلسل، 1 ہفتہ 5 ٹائم کی نماز کے عادی بنا لیں۔ نہیں ہی عادی ہیں آپ تو کوشش کریں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، بن جائیں گے۔ اتنے سارے جو نمازی ہیں ماشاءاللہ سے 5 ٹائم کے، تو وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں نا، انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کلیئر کیے، اپنے جسم کو عادت ڈالی، صبح اٹھنے کی، رات کو جلدی سونے کی، عصر ٹائم کی، ظہر ٹائم کی، مغرب ٹائم کی، فجر ٹائم کی، تو جسم بھی عادی ہو جاتا ہے۔ پھر طلب ہوتی ہے جسم کو کہ دوبارہ اذان کب ہوگی۔ آپ فجر پڑھیں گے تو آپ کا دل کرے گا 10-11 بجے ظہر کب ہوگی، ظہر پڑھیں گے تو آپ کا دل کرے گا گھنٹے، عصر کا ٹائم تو نہیں نکل گیا۔ تو آپ کو، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے جسم میں طلب پیدا ہو جائے گی۔ جیسے انسان کو دولت کی طلب ہوتی ہے، جیسے انسان کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، گاڑی کی، گھر کی، یہ طلب بھی ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو، اسی طرح نماز کی طلب بھی آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے دولت کمانے کے لیے ہم روزانہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اپنا کاروبار کھولتے ہیں، کسی سے پسند کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے وہ صدقے واری جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اس سے ٹائم لیتا ہے، وہ اس سے ملتا ہے، کوشش کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کی عادت کے لیے، نماز کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، گھر سے نکلنا پڑے گا، اس کی عادت ڈالنی پڑے گی، مسجد میں جانا پڑے گا۔ تو اس طرح کوشش کریں جیسے آپ دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جب آپ نماز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں سیدھی فرما دے گا۔ ساتھ میں دل میں، آپ کے دل میں، دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، مجھے موقع دے کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اور یقین جانیے کہ اگر آپ کی نماز پکی ہوگی، آپ نے نماز شروع کر دی تو آپ کی ڈپریشن ختم، زیرو۔ اور ایسے سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہو کیا گیا، میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا ایسے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔
مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ہم ڈپریشن کے مرض میں اگر مبتلا ہیں، ہمیں وہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو ہم گھر میں گھٹ جاتے ہیں، نکلتے نہیں باہر نکلیں میرے بھائی، گھومیں پھریں، دنیا دیکھیں۔ جتنا زیادہ ڈپریشن اتنی زیادہ نمازیں، اتنے زیادہ نفل، اتنی زیادہ عبادت۔ لیکن آپ نے پریشان تو ہونا ہی ہے نا۔ میں نے ایک گاڑی لینی ہے، وہ نہیں مل رہی، اب میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ بہت ضروری ہے زندگی میں گاڑی لینا، ضرورت بھی ہے، وقتی ضرورت ہے، دنیا داری کی بھی ضرورت ہے۔ ویسے مجھے ایک ضرورت ہے، گاڑی میں نے ضرور لینی ہے، اب وہ مل نہیں رہی، کوئی جگاڑ نہیں پڑ رہا، پیسے نہیں پورے ہو رہے، اب کیا کیا جائے؟ پریشان ہو جاؤں؟ نہیں، میں کوشش کروں گا، کوئی اور کام شروع کروں گا، کوئی اور کہیں اور سے ہاتھ پلہ ماروں گا، میں حاصل کرنے کی کوشش کر کے رہوں گا۔ ڈپریشن کا علاج نماز سے کیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کیجئے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ خالی پھکیاں یا گولیاں کھانے سے علاج نہ کریں، اپنا مائنڈ سیٹ اپ کلیئر کریں، اپنے آپ کو ذرا اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں نا 5 ٹائم کی نماز شروع کر دیں، آپ میری مان کر اگر پڑھ بھی لیں گے ماشاءاللہ سے، تو کتنے دن پڑھ لیں گے؟ 2-4 دن، ایک ہفتے بعد پھر آپ چھوڑ دیں گے۔ لکھ کے دیتا ہوں، جو نمازی نہیں ہے مجھے پتہ ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ میں خود ان حالات سے گزرا ہوں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو میں فارمولہ بتا رہا ہوں نمازی بننے کا، آپ نے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی، آپ کو عادت کیسے پڑے گی؟ تو ایک شروع کر دیں، فرض کر لیں ظہر کی شروع کیا، ڈیلی ظہر کی تو ضرور پڑھیں، پھر عصر کی نہیں، مغرب کی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ظہر کی شروع کر دیں۔ جب آپ ایک ہفتہ 10 دن ظہر کی پڑھتے رہیں گے نا، آٹومیٹک آپ کا دل کرے گا عصر میں بھی جانے کا۔ اور جب آپ عصر کی شروع کر لیں نا، 2 ہو جائیں تو 2 پہ ڈٹ جائیں، 2 نہیں چھوڑنی آپ نے۔ تو 1-2 ہفتہ اور گزرے گا تو آپ مغرب کی بھی شروع کر لیں گے، اور جو نماز آپ ساتھ شروع کر لیں گے نا، اس پہ پھر قائم ہو جائیں، اس پہ ڈٹ کر رہیں کہ وہ نہیں چھوڑنی۔ تو اسی طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ مہینہ لگ جائے گا، آپ 5 ٹائم کے نمازی پکے ہو جائیں گے، اور وہ آپ کی عادت بن جائے گی، چھوڑیں گے نہیں پھر آپ اس کو، آپ روٹین سے پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک علاج ہے ڈپریشن کا، بہت پیارا، بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ نماز، 5 ٹائم کی نماز، اپنا روٹین کا کام چھوڑ کر نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ٹائم اذان کے ذریعے بلاتا ہے، تو مقصد یہی ہے نا، 5 نمازیں فرض کر لیں تو مقصد تو ہوگا نا کوئی نمازوں کا۔ تو اگر ہم ایک نماز کا مقصد بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، تو بڑا بہترین کام ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد ہی کرنا ہے تو نماز جائیں، مسجد میں جائیں، پڑھ کر آئیں، جاتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، واپس آتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، پھر نیکسٹ نماز تک اپنا کام کریں، پھر اللہ کو یاد کریں۔ اس طرح آپ دنیا کے کام بھی کرتے رہیں گے، اللہ کا کام بھی ہوتا رہے گا، ایک رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم رہے گا، اپنی دعائیں التجائیں اللہ سے کرتے رہیں، ضروریات اللہ سے بتاتے رہیں، تو انشاءاللہ پوری بھی ہوں گی وہ۔ یا دعاؤں کے بارے میں میں نے آپ کو ایک بات بتانی کہ دعائیں کے 3 درجے ہوتے ہیں، یا تو مطلوبہ چیز مل جاتی ہے، یا اس کے ذریعے کوئی مصیبت بیماری ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو دعا کے 3 درجے ہیں، تینوں انسان کے لیے قابل قبول ہیں۔ جس چیز کی دعا مانگی وہ مل گئی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، دنیا میں ضرورت پوری ہوگی۔ نہیں ملے گی، صدقہ کوئی بیماری ٹل جائے گی، وہ بھی نہیں ٹلے گی، تو آخرت میں تو پھر اجر ہے، جس کی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں بہت زیادہ ضرورت ثواب اکٹھا ہو جائے تاکہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے گناہ کم ہوں، ہمارا اجر و ثواب زیادہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی، آپ ضرور عمل کریں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر میں آپ اپنے چھوٹوں کو عادت ڈالیں نماز پڑھنے کی، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، بیماریاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔